تو فرمایا عمر فاروق رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو سزا دیتے تھے اور پوچھتے، ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ جی یہ جیسے آپ نے بات کی تو پاکستان میں تو وہ انجینئر علی مرزا ہیں، انہوں نے تو خیر آپ کی بات کی تائید کی، انہوں نے کہا آپ کو بڑی ٹھیک باتیں کرتے ہیں، تو باقی بھی اس طرح ضرورت کریں یا علماء یا دوسرے۔ اچھا دوسرا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور ایک مولوی صاحب جمعہ میں ایسے ہی خطاب کر رہے تھے کہ حضرت عمر جب خلافت میں تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پہ نشانات تھے اور وہ خود کو رات کو وہ مارتے تھے، میں نے خلافت کا جو ہے وہ حق نہیں ادا کیا۔ نہیں میں نے نہیں، یہ شیعہ مولویوں میں ایسے ہی کسی گاؤں میں پنجابی کتاب میں ہو گئے یہ کسی پنجابی کتاب میں ہوگا جی شیعہ میرا کتاب یہی سوال تھا جو آپ عربی کر رہے ہیں کتاب نا کہ میں وہ دیکھیں اب نہیں، شیعہ وہ کے کیوں ماتم وہ کے تو خلاف پرواہ بات نہیں تھا، کرتے ہیں اور مارتا نہیں تھا اپنے ادھر کہتے ہیں آپ کہ حضرت عمر اپنے آپ کو مارتے تھے۔ نہیں وہ اس کو بڑا وہ خوش تھا کہ اس کو خلافت مل گئی، اپنے باپ کو کیوں مارے؟ اچھا چلیں اچھا، جناب، یہ اللہ قبر آپ کے کو عذاب سلامتی کے دے میرے بارے بھائی۔ میں آپ کا کیا جی عقیدہ جی سر، کس کے متعلق؟ ہے؟ قبر کے عذاب کے متعلق آپ کا کیا وہ عقیدہ بالکل حق ہے، بالکل حق۔ ہے؟ قبر اچھا جو ہے یا یہ قبر مومن کے لیے جنت ہے، فاسق گناہگار کافر منافق کے لیے وہ دوزخ۔ جی اوکے، اللہ آپ کو اچھا، سلامتی یہ دے۔ جی ہے سر۔ کہ میں پہلے الگ الگ نمازیں پڑھتا تھا، 5 ٹائم میں 5 نمازیں پڑھتا تھا، تو جی ابھی میں اکثر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ میں دن کی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر وہ اکٹھی پڑھتا ہوں، اور جی جو مغرب کے بعد کی نمازیں مغرب اور عشاء ہے ان کو میں اکٹھا کرتا ہوں۔ میرے گھر والے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں، کیا میں شیعہ ہو گیا ہوں یہ عمل کرنے سے؟ نہیں، یہ تو پورے اس میں ہے نا، صحیح مسلم میں ایک پورا باب ہے، باب جمع جی الصلاتین فی الحضر، کتاب اس میں ہے، کتاب اذان میں ہے نا، ایک منٹ میں نکال دوں، جمع الصلاتین فی الحضر۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ میں ایک منٹ اس کو فل پیج کر دیتا ہوں، کتاب ہے صحیح مسلم، جناب ملاحظہ کر رہے ہیں، صحیح مسلم ہے، چاپ ہے دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2010 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 324، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب جمع الصلاة بین الصلاتین فی الحضر، اس میں ہے ایک حدیث نمبر 1513 1514 1515 اور اس کے علاوہ 1518، یہ سب اسی حدیث پر ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں، سفر بھی نہیں ہے مدینے میں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ سفر کی حالت میں، اور بارش بھی نہیں تھی، جنگ کی حالت کچھ بھی نہیں تھی، بلا وجہ ظہر اور عصر کو اکٹھے، مغرب عشاء کو اکٹھے، تو یہ امت کی آسانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور شیعہ مذہب میں اس کی اجازت، بلکہ افضل یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں، انسان جمع کر دے، مگر یہ کہ کوئی شخص کیا پڑھنا، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، نوافل اگر آپ پڑھیں نا، ظہر کے نوافل 8 رکعتیں وہ تو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 8 رکعتیں عصر کی پڑھیں نوافل کی، اس کے بعد عصر پڑھیں، یہ اس میں فاصلہ آ جاتا ہے 8 رکعتوں کا، جو اس میں 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، وہ اللہ وہ اکٹھے ہی پڑھنی چاہیے۔ مغرب بھی یہی، مغرب میں کا نافلہ 4 رکعت ہے، اس کے بعد عشاء۔ اوکے جناب، صحیح ہے، اجازت دیں گے جی میرے بھائی؟ آخری میرا سوال ہے سر جی سر۔ کہ شیعہ جو ہے سن رہے، جی سر سن رہے ہیں۔ شیعہ شیعہ اگر سنی کا کلمہ پڑھے یا سنی اگر کوئی شیعہ کا کلمہ پڑھے اور وہ پہلے سے شادی شدہ اس کا نکاح ہے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ نکاح جو ہے وہ اسلام سے مرتد ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے نا، جی نکاح جو ہے وہ اس ارتداد سے ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جائے، کوئی کافر ہو جائے تو نکاح اس کا ختم، اگر مرتد نہیں بنتا تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جی اوکے جناب، اللہ آپ کو سلامتی، تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، پھر ایک تھینک یو، نشست کریں گے انشاءاللہ۔
کچھ سوالات میں لکھ کے لے کے آؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو. دوستو آج آپریٹر صاحب نے ہم سب کے صبر کا خوب امتحان لیا. بہت افسوس کی بات، ایک جاہل قادیانی کو، وہ بھی جاہل، وہ بھی نبوت کا مدعی، اس عنوان سے نہیں کہ مدعی نبوت ہے، اس عنوان سے کہ یہ عالم ہے اہل سنت کا. ہم سب کو اس نے اچھی طرح سے بیوقوف بنایا. بہت افسوس کی بات ہے. چلیں ٹک ٹاک پہ کون ہے خبر؟ آ جاؤ. مولا علیہ السلام مدد ان کو بولے ٹک ٹاک پہ آئے. کون ہے بھائی ٹک ٹاک والا؟ آپ اپنے مائک میوٹ کریں علی والی. السلام علیکم. اوکے آپ اپنے مائک میوٹ کریں. عمر بھائی آپ نے مائک کھولیں، آپ کے باری نہیں. عمر گجر السلام علیکم سر، علیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا ہو گجر بھائی؟ سر میں نے پرتگال سے کال کی ہے. پرتگال سے؟ ہم سب جگہ گجر خان سے بھائی. نہیں میں ادھر پرتگال میں رہتا ہوں. خان صحیح ہے. چلے جی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی. سر میں 8 مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں. اب میں الحمدللہ شیعہ ہو گیا ہوں. میں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، آپ ایک اور بھائی کو پڑھا رہے تھے. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں آپ کے ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں آپ فرما رہے تھے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ میں تو وہ غار میں ابو بکر ساتھ موجود تھے، لیکن وہ یار نہیں تھے، وہ غدار تھے اس طرح. لیکن ایک اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں فضل احمد صاحب، وہ حدیث ثقلین پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں اچھا موقف رکھتے ہیں. وہ اپنے ایک ویل آگ میں نا انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ابو بکر تو اس وقت موجود تھے ہی نہیں، وہ نبی علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے تھے. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ غار میں تھے یا نہیں تھے بھائی؟ کیا کہتا ہے عبداللہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا، کیونکہ قرآن میں بھی نام تو آیا نہیں ہے، صرف وہ ساتھی ہے. نہیں وہ ہمدرد کی باتوں پہ نہ جاؤ، وہ صحیح، اس کا اتنا تحقیق نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہی ہے کہ ابو بکر غار میں تھا. چلو صحیح ہے. اور ایک اور عرض ہے، میں ادھر پرتگال میں ہوتا ہوں، ادھر میرے ڈاکومنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں اور میرے گھر والے بہت پریشان ہیں. آپ میرے لیے دعا فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی. مقامی لڑکی سے شادی کرے نا، ختم نہیں سر میں نے وہ پر مکمل ہو گیا ہے. کیا مکمل ہو گیا؟ کیا چیز مکمل ادھر ہو میں نے ٹیکس پے کیا ہے نا 2 سال لگاتار. اچھا تو ابھی مزید شادی نہیں ہو سکتی؟ گھر میں کھوٹ پائے گا. کرنا ہی نہیں چاہتا میں ادھر، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. چلیں جی، نہیں مذاق کر رہے ہیں. چلیں بھائی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل کرے. اللہ آپ کو سلام دے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایزی بھائی تھینک یو. اوکے نیکسٹ ایزی بھائی مائک اوپن کریں. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. علیکم السلام. سر جی کی حال بھائی آپ کا باری نہیں ہے، مائک میوٹ کریں. ایزی بھائی بات کریں. مسٹر ایزی آ جاؤ بھائی. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ علیکم السلام. کون ہے بھائی؟ بتائیں.